الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وأصحاب محمد وبارك وسلم۔ پیارے دوستو، آقا علیہ السلام کی ذات مبارک، آپ کی شان مطہر صرف ہم نہیں بیان کرتے، خدا کی قسم محبوب کی شان و عظمت میں رب نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ پاک نے پورا قرآن محبوب کی عظمتوں، ترانے، گیت اور آپ کے نغمے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا جو مخالفین تھے، جو معاندین تھے، جو آقا علیہ السلام کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، جن کو حضور کی شان اچھی نہیں لگتی تھی، حضور کی عزت و عظمت، حضور کے گیت، ترانے، نغمات اور آپ کا ذکر خیر کسی کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو رب نے ان کی آزمائش کی۔ اللہ نے کئی دفعہ آزمائش کی، دوسرے سپارے میں بھی آزمائش آئی ہے صحابہ کرام کی۔ بہرحال میں اپنے ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آزمایا کہ دیکھتا ہوں کون محبوب کا غلام ہے، کون محبوب کو بدنام کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند کر دیا، تو منافقین اور کفار، فاسق اور فاجر لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں، جس محمد جس خدا کے دعوے کرتا تھا، جس خدا کے تعریفیں کرتا تھا، اس خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ خدا اس سے روٹھ گیا ہے، وہ خدا اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس طرح کی جب بکواسات ہوئیں اور سارے معاندین اور مخالفین اور شریر لوگ اکٹھے ہو گئے، رب کریم نے اپنی غیرت کا مظاہرہ فرمایا، اپنی محبت اور اپنی چاہت کا مظاہرہ فرمایا۔ رب نے فرمایا، محبوب والضحیٰ، پیارے آپ کے پیارے پیارے من بھاونے چہرے کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اور محبوب آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما کلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے روٹھا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آن آپ کی نئی شان ہے، نئی عظمت ہے، نئی ترانے ہیں، نئے گیت ہیں، آپ کے کلمات کو مزید ترقی مل رہی ہے۔ جو لمحات گزرتے جائیں گے آپ کے چرچے بڑھتے جائیں گے، آپ کی عظمتوں کے ترانے، آپ کی عظمتوں کے گیت لوگ گاتے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، آپ کا ذکر بند نہیں ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب ہر کوئی مجھے راضی کرتا ہے، مجھے خوش کرتا ہے، میری رضا چاہتا ہے، لیکن میں خدا تیری رضا چاہتا ہوں، ہر آن تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، فرمایا محبوب آپ کو یتیم پایا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب اپنی محبت میں تجھے خود رفتہ پایا، وارفتہ پایا، محبوب آپ کو ٹھکانہ دے دیا، ہدایت دے دی، راستہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب آپ کو مالدار نہیں پایا، رب نے مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوب کسی یتیم کو جھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور محبوب کسی سائل کو، کسی منگتے کو، کسی فقیر کو، کسی امتی کو، کسی غلام کو خالی نہ موڑیں۔ محبوب جو آئے آپ سے لنگر لے کے جائے، اور جو آپ سے لنگر اور خیرات لے کے جائے، قیامت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، قیامت تک کے لیے اس غلام کو شہنشاہ بنا دیں، قیامت تک کے لیے دنیا حاکم تائی کو بھول جائے۔ ایسا فرما وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ایسا دیں کہ دنیا آپ کی مثالیں بتائے اور دنیا آپ کی مثالیں بیان کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا محبوب علیہ السلام اپنی شان کی عاجزی نہ بیان کریں، عاجزی سے نہ کام لیں، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب جو عظمتیں، جو ترانے، جو رفعتیں، جو مقام، جو مرتبہ، جو عہدہ، جو منصب،
جو رب کی عطا ہے، جو رب کی کرم نوازی ہے، اس کا خوب چرچا کریں، اپنی نبوت کو بیان کریں، اپنی رسالت کو بیان کریں، اپنی پیغمبر شان کو بیان کریں، اپنی محبوب شان کو بیان کریں۔ جو رب نے مقام دیا ہے محبوب اپنی شانیں بیان کریں، تاکہ تیری شان بیان کرنا خدا کی سنت ہو، مصطفیٰ کی سنت ہو، صحابہ کی سنت ہو، علماء کی سنت ہو، اولیاء کی سنت ہو، تاکہ یہ چرچے تیرے قیامت تک زندہ رہیں اور باقی رہیں۔ اللہ پاک میرے چند کلمات کو اپنی بارگاہ عظمت میں، اپنی عظمت والی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک میرے چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے صدقے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، اور اس کا ثواب اللہ حضور کی پوری امت کے ایصال ثواب فرمائے۔ وآخر دعوانا